السلام علیکم. ہمنا ود ENG201 اینڈ آپ کا لیسن ہے لیسن نمبر 20. لیسن نمبر 19 میں جیسا کہ آپ لوگوں نے پڑھا کہ آپ لوگوں نے اگر کسی کو گڈ نیوز میسج لیٹر لکھنا ہے وہ کیسے لکھنا ہے. اس کے آلٹرنیٹ ایک ہوتا ہے بیڈ نیوز میسج. آپ کو کبھی کبھی ایسا میسج بھی ٹائپ کرنا پڑ جاتا ہے جو ریڈر کے لیے یا آپ کے آڈینس کے لیے اچھا نہیں ہوتا, برا ہوتا ہے. اس کے بارے میں آج کچھ پڑھ لیتے ہیں. پھر سے کہوں گی یہ والا لیسن آپ لوگوں کا کوئز کے حساب سے یا کوئز کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کوئز میں پوچھی جاتی ہیں, ان کو بھی آپ لوگوں کو ہائی لائٹ کر دیا ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوئی چلوں گی کہ آپ کا کوئز کہاں سے آ سکتا ہے اور کیسے آ سکتا ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹاپک آپ لوگوں کا آرگنائزنگ بیڈ نیوز میسج. آپ کو خدا نہ خواستہ کبھی بیڈ نیوز بھی دینی پڑ جاتی ہے کسی کو, اپنے کلائنٹ کو, گھر والوں کو, یا کسی آفس میں اگر آپ کام کرتے ہیں وہاں پر, تو آپ نے وہ میسج کیسے ٹائپ کرنا ہے, کیسے لکھنا ہے, اس کو آرگنائز کیسے کرنا ہے, یہ ساری چیزیں آپ نے لیسن نمبر 20 میں پڑھنی ہیں. It's important to realize that some people interpret being rejected as a personal failure. آپ لوگوں کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, کچھ انسان اگر فیل ہو جاتے ہیں کسی کام میں تو وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے کیوں ریجیکٹ کیا گیا, ہم لوگوں میں اتنی زیادہ کیپیبلٹی تھی لیکن ہمیں پھر بھی ریجیکٹ کر دیا گیا. تو وہ جو فیلئر ہے, باقاعدہ ہمیں کہا بھی گیا ہے ہمارے اسلام میں کہ آپ لوگوں کو اگر کسی اسٹیپ پہ, کسی پوائنٹ پہ آگے نقصان ہوتا ہے یا آپ اس کو ایز اے فیلئر ملتی ہے چیز, تو آپ دوبارہ سے کوشش کریں, اس میں اور بہتر ہونے کی کوشش کریں اور آپ کو کامیابی ملے گی. یہاں پہ اگزامپل آپ کی اپنی لوڈو, وہ جو پیچھے سانپ والی گیم بنی ہوتی, سانپ اور سیڑھی والی. کیا آپ لوگوں کو ایک بار سانپ جس پوائنٹ پہ آپ کا بنا ہوتا ہے فیس, وہاں پر جب آپ کی جو لوڈو کی ہوتی ہے گیٹی یا گوٹی جو بھی آپ کہتے ہیں وہ پہنچے, تو آپ دوبارہ سے اس کو اپنی کو گوٹی کو نیچے لے آتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی ٹیل پر. کیا آپ وہاں پر کسی سے لڑنے بیٹھ جاتے ہیں یا آپ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ جو ہیں پہلے ہمیں ان ہوئے تھے گیم میں تو ہمیں جو ہے وہ جیتنا ہی جیتنا ہے. دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں, دوبارہ سے اسٹارٹ ہوتے ہیں گیم. تو یہاں پہ بھی آپ کی اپنی اصل لائف میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ ہمیں اگر ہم لوگ ایک بار ناکام ہو جاتے ہیں کسی کام میں تو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا, دوبارہ کوشش کرنی ہے اور بہتر سے بہتر بناتے بناتے انسان کبھی نہ کبھی ایسا ٹائم آتا ہے جب سکسیسفل بنتا ہے. آپ پڑھ رہے ہیں بزنس کی بک ہے ایک آپ لوگوں کی انگلش 201, تو یہاں پہ بھی آپ کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی پوائنٹ آئے جب آپ فیل ہو جائیں, آپ کو کامیابی نہ حاصل ہو, تو آپ نے دل نہیں ہارنا, دوبارہ سے کوشش کرنی ہے, بہتر سے بہتر کرنی ہے اور کامیاب ہونا ہے. Being turned down for a job or for credit or even being rejected in less sensitive areas usually complicate people's life. اب انہوں نے ایگزامپلس دی ہیں آپ کو, جو میں نے دی ہیں وہ کچھ اور تھیں یہاں سے جو انہوں نے دی ہوئی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے جاب سے نکال دیا جاتا ہے یا ہماری جو پیمنٹ ہے, پے ہے, وہ کم کر دی جاتی ہے یا ہمیں ویسے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے ہماری اپنی جس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے اس کی لائف کو کمپلیکیٹ بنا دیتا ہے. آپ کو خود بھی پتہ ہے, اس بات کا اندازہ ہوگا, آپ چھوٹے تو نہیں ہیں. As with the direct requests and routine, good news and goodwill messages, bad news messages are best communicated across culture by using the tone, organization and other cultural conventions that your audience expects.
ٹھیک ہے. اب آپ کو یہ تو ہے, ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم لوگوں نے اگر کسی کو گڈ نیوز دینی ہے, کسی کو ویل وشر بننا ہے, یا لیٹر لکھنا ہے, جاب اپلیکیشن لکھنی ہے, میموز, جو بھی لکھنا ہے, آپ کو پتہ بتا دیا گیا ہے پچھلے لیکچر سے. لیکن آج جو بات کی جا رہی ہے وہ کبھی کبھی آپ کو بیڈ نیوز بھی دینی پڑتی ہے. تو آپ کی وہاں پہ ٹون کیسی ہونی چاہیے, آپ اس کو مینیج کیسے کرو گے. اگر آپ نے آڈینس کو دیکھنا ہے تو ان کی ایکسپیکٹس تو ظاہر بات ہے آپ سے بہت زیادہ ہائی ہوں گی, تو ان کی ایکسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنی جو بیڈ نیوز ہے وہ کیسے اپنی آڈینس تک پہنچانی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں آپ. ان بیڈ نیوز میسیجز, your tone contributes to your message's effectiveness by supporting 3 specific goals. اگر تو آپ بیڈ نیوز دینا چاہ رہے کسی کو, تو آپ نے اپنے اس میسیج کو اتنا افیکٹو بنانا ہے کہ وہ آپ کی سپورٹ کرے, آپ کو آپ کے اوپر بلیم نہ آئے, آپ کو وہ بیڈ نیوز بھی جو ہے سپورٹ کرے. اس میں 3 چیزیں آپ نے کیا کرنی ہوتی ہیں, آپ نے ہیلپ کرنی ہوتی ہے آڈینس کو کہ وہ انڈرسٹینڈ کریں کہ بیڈ نیوز جو ہے, جب بیڈ نیوز میسیج جو ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے وہ کہاں ریپرزینٹس اے فرم ڈیسیجن. جو بیڈ نیوز, اب آپ مینیجر ہو, آپ کی تو ڈیوٹی ہے کہ آپ نے آگے لوگوں تک اپنا کام نکلوانا ہے یا لوگوں سے کام لینا ہے, لیکن جو آرڈرز ہیں وہ باقاعدہ جو فرم کے آنر ہوں گے انہوں نے دینے ہیں. اب ایک لیٹر آیا, فرم کے آنر کو نہیں پسند آئی اس کی جو ہے کوالیفیکیشن یا ایکسپیرینس, اس فرم کے آنر نے اپنے مینیجر کو کہنا ہے کہ آپ اس بندے کو جا کے کہہ دیں کہ ہم ان کو جاب پہ نہیں رکھ رہے. تو ایکچوئل میں مینیجر جو ہے وہ بیڈ نیوز دے رہا ہے فلاں بندے کو. تو اب اس مینیجر کا کام ہے کہ وہ اس کو یقین دلوائے کہ جو بات ہوئی ہے یا جو بیڈ نیوز دے رہا ہے وہ فرم کا ڈیسیجن ہے, اس کا اپنا ڈیسیجن نہیں ہے. ظاہر بات ہے جب ان کو یہ یقین ہوگا تو وہ بات کو سمجھیں گے, آپ پر تھوڑا سا غصہ کم ہو جائے گا. Helping your audience to understand that under the circumstances your decision was fair and reasonable. ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ اس حالات کی وجہ سے ہم لوگوں نے یہ ڈیسیجن لیا ہے اور یہ ڈیسیجن ہمارے لیے بہتر ثابت ہوگا اور یہ ہمارے لیے اچھا بھی ہے. کیا اچھا ہے؟ ڈیسیجن کہ آپ کو ریجیکٹ کیا گیا ہے. اب دیکھ لیں وہاں پہ دوسری طرف سے اس کے لیے بری بات ہے, لیکن اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ اس حالات میں ہم لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے, اگر ہمارے حالات اچھے ہوتے تو ہم لوگ آپ کو اپوائنٹ کر لیتے. اب ان کو تو بتایا جا رہا ہے نا کہ ہاں جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, اگر ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں آپ کو اپوائنٹ کر لیتے, آپ کو پیمنٹ کر دیتے ہم لوگ. تو یہ جو چیز ہے, یہ بیڈ نیوز دیتے ہوئے آپ نے ان کی آڈینس کی جذبات کو بھی سمجھنا ہے اور اپنے بیانات بھی, اپنے خیالات بھی ان پر عائد کر دینے ہیں. Helping your audience to remain disposed toward your business and possibly towards you. اور ساتھ ہی ساتھ اس کو آڈینس کو, مطلب جس کو آپ نے بیڈ نیوز سنائی ہے اس کو یہ کرنا ہے کہ تحمل سے کام لے, صبر سے کام لے, آگے اگر پاسبل ہوا, حالات اچھے ہوئے تو آپ کو اپنی جاب مل جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ایک ہوتی ہے نا امید, یہ انسان کے غصے کو نا کم کر دیتی ہے. کبھی آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا. تو وہی امید جو ہے بیڈ نیوز میں وہ دے رہے ہیں کہ اگر ہمارے حالات ٹھیک ہوئے تو ہم آپ کو جاب پہ رکھ لیں گے. امید ہے شاید کبھی حالات ٹھیک ہوئے تو رکھ لیں. نیکسٹ, ود دا رائٹ ٹون. آپ کی ٹون اچھی ہوگی, بہتر ہوگی. جیسے میں نے پیچھے اگزامپل دی ہے, یو کین میک این ان ویلکم پوائنٹ وائل پریزرونگ یور آڈینس ایگو. ٹھیک ہے, آپ ایک ان ویلکم پوائنٹ بھی اپنا شیئر کر سکتے ہیں آڈینس کے ساتھ اور ان کی ایگو کو ہرٹ کیے بغیر. ٹھیک ہے. 2 بیسک اسٹریٹجیز ٹو کمیونیکیٹ بیڈ نیوز میسیجز آر. 2 آپ اسٹریٹجیز لے سکتے ہیں اپنے بیڈ نیوز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یا لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے. ایک انڈائریکٹ پلان کہلاتا ہے اور ایک ڈائریکٹ پلان کہلاتا ہے. انڈائریکٹ پلان کیا ہے؟ وچ پریزنٹس سپورٹنگ ڈیٹا بیفور دا مین آئیڈیا. یہ آپ کا کوئز ہے. انڈائریکٹ پلان کیا ہے کہ آپ کی سپورٹنگ آئیڈیاز کو پریزنٹ کیا جائے مین آئیڈیا سے
پہلے. اور ڈائریکٹ پلان کیا ہے؟ مین آئیڈیا آپ کا پریزنٹ ہوگا سپورٹنگ آئیڈیا سے پہلے. دونوں اپوزٹ ہیں. یہ کوئز میں لازمی وہ دیتے ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ خود بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں جلدی میں کہ کون سا کس کے ساتھ ہم لوگوں نے رکھنا ہے. تو ڈائریکٹ ہے کہ آپ نے مین آئیڈیا ڈائریکٹلی ان کو بتا دینا ہے کہ ہاں جی یہ ہمارا مین آئیڈیا تھا, سپورٹنگ ڈیٹا جو ہے آپ نے بعد میں بتانا ہے. لیکن انڈائریکٹلی آپ نے سپورٹنگ ڈیٹا پہلے رکھنا ہے اور مین آئیڈیا بعد میں بتانا ہے. انڈائریکٹلی بات کرنی ہے گھما پھرا کے. تو گھما پھرانے کا مطلب یہی ہے کہ سپورٹنگ ڈیٹا کو پہلے رکھنا ہے, مین آئیڈیا آپ نے بعد میں لینا ہے. شاید اب چیز سمجھ آ گئی ہو. اچھا جی, انڈائریکٹ پلان آپ کو ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ کیسے کیسے کرنے ہیں. 2 اسٹریٹجیز تھی بیڈ کا نیوز میسج کو کمیونیکیٹ کرنے کی. پہلی انڈائریکٹ پلان ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. انسٹیڈ آف بینگ اے بزنس میسج ود اے بلنٹ نو which might restrain your audience from reading or listening to your reasons. جب آپ سمپل نو کہہ دیتے ہیں نا کہ نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا, آپ اپنی امی ابو کو لے لیں. آپ نے امی کو کہا جی میں نے یہ کام کرنا ہے, آپ کی امی جب کہتی ہے نہیں میں نے نہیں کرنا, تو کیا ہوتا ہے آگے سے آپ ان کی بات سننا کسی پوائنٹ پہ رد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, مجھے اس سے اچھی اور ایگزامپل نہیں ملی. باقی اپنے فرینڈس میں دیکھ لیں, جب آپ کی بات آپ کہہ رہے ہوں کہ ہاں جی میں نے یہ کام کرنا ہے, تو وہ فرینڈس کہتے ہیں نہیں کرنا تو جاؤ تسی اپنے راستے تے اسی اپنے راستے, گل ہی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, یہاں پہ وہی چیز ہے, آپ نے ڈائریکٹلی نو نہیں کہنا, بلنٹ نہیں مارنا ڈائریکٹلی نو کا, انڈائریکٹلی لوگوں کو گھما کے نو کہنا ہے. اچھا جی, یوز دا انڈائریکٹ پلان ٹو ایز یور آڈینس ان ٹو دا پارٹ آف یور میسج دیٹ ڈیمانسٹریٹس ہاؤ فیئر مائنڈیڈ اینڈ ایگر یو آر ٹو ڈو بزنس آن سم ادر ٹرمس. ٹھیک ہے, آپ نے ان کو گھما پھرا کے نو کہنا ہے, اور اس سے ان کو یہ بھی ہوگا کہ آپ کو اگر ٹائم ملا تو آپ ہمیں اپنے بزنس میں شامل کریں گے. اور اس سے وہ امید جو میں نے پیچھے کہا ہے, امید بہت بڑی چیز ہوتی ہے, تو وہی چیز آپ کے انڈائریکٹ پلان میں کام کرے گی. دا انڈائریکٹ پلان کنسسٹ آف 4 پارٹس. سوری, آپ کا ابھی انڈائریکٹ پلان چل رہا ہے. انڈائریکٹ پلان میں 4 پارٹس ہیں. کون کون سے ہیں؟ ایک بفر ہے, ریزنس سپورٹنگ دا نیگیٹو ڈیسیجن, وہ ریزنس جو آپ کے نیگیٹو ڈیسیجن کو سپورٹ کریں گے. کلیئر ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹ آف اے نیگیٹو ڈیسیجن, آپ جو ہے کلیئرلی ڈپلومیٹک طریقے سے نیگیٹو ڈیسیجن کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ہیلپ فل, فرینڈلی اینڈ پازیٹیو کلوز. اب ان 4 پوائنٹس کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ڈائریکٹ آپ کا بھی رہتا ہے. بفر کیا ہوتا ہے؟ دا فرسٹ اسٹیپ ان یوزنگ دا انڈائریکٹ پلان. اگر آپ انڈائریکٹ پلان یوز کر رہے ہیں تو فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ کیا ہے؟ بفر کا ہے. اور بفر میں کیا کرنا ہے؟ از ٹو پٹ دا آڈینس از ان این accepting mode by making a neutral non-controversial statement closely related to the point of the message. آپ نے ان سے بات ایسی کرنی ہے, اس لحاظ سے بات کرنی ہے کہ آپ کا جو ریجیکشن پوائنٹ ہے وہ بھی ان تک پہنچ جائے, اور نیوٹرلی بات کرنی ہے. کسی کو یہ ثابت نہیں ہونے دینا کہ آپ ڈائریکٹلی جو ہیں وہ نہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کام کے لیے. ٹو کمپوز یور بفر, اگر آپ بفر کو کمپوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ پوائنٹس ہیں. آپ کیا کرو گے؟ اوائڈ گیونگ دا امپریشن دیٹ گڈ نیوز ول فالو. ٹھیک ہے, آپ نے گڈ نیوز کا نام ہی نہیں لینا کہ ہم نے کسی اور کو گڈ نیوز دے دیا, آپ کو بیڈ نیوز. ظاہری بات ہے اگر جاب کے لیے لیٹرز وغیرہ آتے ہیں, اپلیکیشنز آتی ہیں, تو ایک نہیں آتی ہے, ہزاروں 15-20 بھی کہہ لو, تو ان میں سے ایک ہی کو چوز کرنا ہے نا, باقیوں کو تو بیڈ نیوز ہی ملے گی نا. تو آپ نے اس کا نام ہی نہیں لینا جس کو آپ نے گڈ نیوز دی ہے. سیدھا سیدھا نو بھی نہیں کہنا, آپ نے ساتھ ہی ساتھ اوائڈ کرنا ہے نو اٹ آل ٹون. فار ایگزامپل یو شوڈ بی اویئر دیٹ. ٹھیک ہے, آپ نے یہ کہنا ہی نہیں ہے کہ ہاں جی آپ کو پتا ہوگا کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. گھما پھرا کے ان کو نو کہنا ہے, جس سے ان کے دل بھی جو ہے ٹوٹے نا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا کام بھی ہو جائے.
irrelevant phrases اور sentences آپ نے یوز نہیں کرنی, وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ ہم لوگوں نے ویسے بھی لیٹرز اور اپلیکیشن میں irrelevant چیزیں نہیں یوز کرنی. We have received your letter. This email is in reply to your request. We are writing in response to your request. یہ چیزیں irrelevant ہیں. آپ نے نہیں ان کو بتانا کہ آپ نے لیٹر لکھا تھا, ہم لوگوں نے ریسیو کیا ہے, اس کے رپلائی میں ہم آپ کو ای میل کر رہے ہیں یا آپ کو رسپانس دے رہے ہیں آپ کے اپنے ریکویسٹ پہ. اپولوجائزنگ نہیں کرنی, ان سے معافیاں نہیں مانگنی, اور ساتھ ہی ساتھ اوائڈ رائٹنگ اے بفر دیٹ از ٹو لانگ, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے نہ جو کرنی ہے وہ بھی اتنی زیادہ لمبی نہیں کرنی کہ لوگ پڑھتے پڑھتے ہی تھک جائیں کہ پتہ نہیں بات کیا کر رہے ہیں. نیکسٹ ریزنس آفٹر کمپوزنگ دا بفر, آپ کمپوز کر لیا بفر کہ آپ نے کس طرح سے ان کو نہ کرنی ہے. دا ریزنس ول فالو نیچرلی, تو ریزنس تو ظاہری بات آ ہی جائیں گی. آپ نے جب بفر تیار کر لیا, نہ تو سیدھی کہنی نہیں ہے تو گھما پھرا کے وہ ریزنس میں آ جائیں گے. یو ڈسکرائب دا مور پازیٹیو پوائنٹس فرسٹ دین موو ٹو دا لیس پازیٹیو پوائنٹس. سب سے پہلے آپ نے پازیٹیو پوائنٹس کرنے ہیں. پازیٹیو پوائنٹس کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس ہمارے حالات ٹھیک ہوئے تو آپ کو جاب پہ رکھ لیا جائے گا, یہ پازیٹیو ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آتے ہوئے آپ کو ابھی جاب پر نہیں رکھا جا رہا, ٹھیک ہے. مطلب آپ نے اپنی بات بھی کر دی ہے اور ان کے دل بھی رکھ لیے ہیں. ڈپلومیسی یا وہ جو کہتے ہوتے ہیں سیاستدان جو آج کل کر رہے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ, ہمارے ساتھ ہے ایسا کہ نہیں, بتائیے گا. یو مسٹ پرووائڈ انف ڈیٹیل فار دا آڈینس ٹو انڈرسٹینڈ یور ریزنس. آپ نے اتنی ڈیٹیل پرووائڈ کرنی ہے کہ آپ کے جو آڈینس ہے وہ انڈرسٹینڈ کر لے کہ آپ نے کس بنا پر ان کو نہ کی ہے. بٹ بی کنسائز, انف ڈیٹیل بھی دینی ہے اور کنسائز بھی رہنا ہے, اتنا لمبا بھی نہیں جانا. یہ آپ کا کوئز ہے. اچھا جی, نیکسٹ یہ ریڈ کر لیجئے گا ایک دفعہ. دا بیڈ نیوز, آپ کا سی پوائنٹ اب آ گیا. آپ نے بفر بھی تیار کر لیا, ریزنز بھی تیار کر لیے, بیڈ نیوز تو دینی ہے ان کو کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہو, ان کو نہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. When the bad news is a logical outcome of the reasons that come before it, the audience is psychologically prepared to receive it. آپ نے ان کا مائنڈ بنا دیا اسٹارٹ میں, تو اس کے بعد آہستہ آہستہ جب آپ ان کو انکار کریں گے, ان کو نہ کریں گے یا بیڈ نیوز دیں گے, تو وہ مینٹلی جو ہے پریپیئر ہوں گے اس بات کے لیے. آپ کا کوئز ہے یہ. However, the audience may still react emotionally if the bad news is handled carelessly. ظاہری بات ہے اگر ہم لوگ بیڈ نیوز کو اتنی اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکیں گے تو ان کا ریئیکشن جو ہے وہ ایموشنل آپ کو تنگ کرے گا. ڈی ایمفسائز دا بیڈ نیوز, مینیمائز دا اسپیس اور ٹائم ڈیووٹیڈ ٹو اٹ. سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے جو بیڈ نیوز دینی ہے اس کے لیے ٹائم کم سے کم رکھنا ہے. اتنا نہیں ہے کہ 1.5 گھنٹے میں آپ نے جی ان کو بیڈ نیوز سنانی ہے, وہ سنتے سنتے لوگ تنگ آ جائیں گے, ٹھیک ہے. سب آرڈینیٹ اٹ ان اے کمپلیکس اور کمپاؤنڈ سینٹینسز. فار ایگزامپل, مائی ڈپارٹمنٹ از آلریڈی شارٹ ہینڈیڈ سو آئی شیل نیڈ all my staff for at least the next 2 months. اب دیکھ لیں کام اس کا کیا ہے کہ انہوں نے اب اس کے اپنے اسٹاف سے 2 منتھ کے لیے کام کروانا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے کمپلیکس سینٹینس بنا دیا کہ جی ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ہاتھ ذرا سے تنگ ہے. اپنی بات بھی بتا دی کہ پے نہیں ملنی لیکن 2 ماہ کام کرنا ہے اسٹاف نے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بیڈ نیوز ہے. ایمبیڈ اٹ ان دا مڈل آف دا پیراگراف. لیکن یہ جو بات آپ نے کرنی ہے یہ درمیان میں کرنی ہے. اسٹارٹ میں آپ نے ان کو تھوڑا سا ان کا مائنڈ بنانا ہے, درمیان میں نہ کر دینی ہے یا اپنی بات کہہ دینی ہے, اور لاسٹ میں پھر ان کو پازیٹیوٹی بتا دینی ہے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے یا ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں یہ. ڈو ناٹ اوور ایمفسائز دا پازیٹیو. آپ نے پازیٹیوٹی کو زیادہ سے زیادہ ان کے اوپر نہیں تھوپنا. کہ وہ کہیں کہ ہاں جی یہ تو ہمارے ساتھ کار ہی چلا کے رہے ہیں.
Avoid blunt statements that are likely to cause pain and anger. Blunt statements کیا ہوتے ہیں؟ نہیں تم تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, یہ ساری چیزیں جس میں لوگوں کو غصہ بھی آئے اور دکھ بھی ہو, یہ کام نہیں کرنا ہم نے. The following phrases are likely to offend and should be avoided. یہ دیکھ لیں, وہ کہہ رہے ہیں we must deny. ٹھیک ہے, اگر ہم اس سے زیادہ اچھا چیز کہہ سکتے ہیں the position has been filled. ہم آپ کو ڈینائی کرتے ہیں, رکھتے ہی نہیں ہیں جاب کے لیے. یہ کہنے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ یہ کہہ دیں کہ جگہ فل ہوگی, اب ہم آپ کو کہاں پر ایڈجسٹ کروائیں. ٹھیک ہے, تو یہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح we cannot afford to, ہم آپ کو افورڈ نہیں کر سکتے, تو اس کی جگہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانٹیکٹ اس اگین, آپ ہمیں دوبارہ بعد میں کانٹیکٹ کرنا, ہم آپ کو کوئی نہ کوئی جگہ پہ ایڈجسٹ کر دیں گے. وی مسٹ ریجیکٹ دا پرپوزل, ہم جو ہے اس کا پرپوزل ریجیکٹ کریں گے. اس کے بنسبت ہم یہ کہہ سکتے ہیں وی ہیو ایکسیپٹیڈ دا پرپوزل فرام, ہم لوگوں نے کسی اور کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا, تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا جب اس نے کسی اور کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا تو ہمارا تو ریجیکٹ ہونا ہی ہے. Another blunt دیکھ لیں, we must turn down, اس کی جگہ کہہ سکتے تھے please send your payment. ٹھیک ہے, اچھا جی, لیسن لمبا تو نہیں ہو گیا؟ بس ہو ہی گیا ہے, پتہ نہیں رہا کتنا گیا ہے. ہاں جی, تھوڑا سا رہتا ہے. اچھا جی, 2 ٹیکنیکس ہیں یوزفل ہیں جو آپ لوگوں کو اگر نو کہنا ہے, اس میں اگر آپ نے کہنا ہی نو ہے, کسی انسان سے بات کی ہے یا کسی انسان نے آپ سے بات کی ہے, آپ نے اس کو آنسر کرنا ہے اور وہ آنسر نو ہی ہے, تو آپ 2 طریقوں سے کر سکتے ہیں. ایک, ہاں جی, آپ نے کسی انسان کو نو کہنا ہے تو آپ 2 طریقوں سے کہہ سکتے ہیں. 2 طریقے جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ یوزنگ کنڈیشنل یا کنڈیشن کہہ لیں. آپ کنڈیشن رکھیں, آگے پیچھے بھی لیسن میں یہی بات ہوئی ہے کہ آپ کنڈیشن رکھ دیں کہ اگر ہمارے حالات ٹھیک ہوئے تو آپ کو جاب پر رکھ لیا جائے گا. ٹھیک ہے, کنڈیشن ہے ایک کہ اگر ہمارے حالات ٹھیک ہوئے تو آپ کو جاب دے دی جائے گی. اور سیکنڈ جو ہے وہ ٹیکنیک جو ہے وہ کیا ہے؟ ٹیل دا آڈینس what you did do, can do or will do rather تھا sorry, then what you did not do, cannot do or won't do. سیکنڈ ٹیکنیک کیا ہے کہ آپ آڈینس کو بتاؤ کہ وہ کیا کر سکتے ہیں یا کیا کریں گے یا کیا کر سکیں گے. اس کے بجائے آپ ان کو یہ نہ بتائیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ یہ کر ہی نہیں پاؤ گے, آپ کو یہ کرنا ہی نہیں آتا, یہ چیز نہیں بتانی. سیکنڈ ٹیکنیک کیا ہے؟ آپ سیدھا نو نہیں کہو گے, ان کو آگے سے آئیڈیا دو کہ آپ یہ کام نہ کرو, اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ کام کرو, یہ اچھے طریقے سے ہو جائے گا. تو اس سے کیا ہوگا؟ ان کا دل بھی نہیں ٹوٹے گا اور کیا پتہ وہ آپ کی بات اچھے سے سمجھ لیں اور کام ان کا اور اچھا ہو, بہتر ہو, ان کو راستہ مل جائے. ٹھیک ہے, اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا. کنڈیشن میں آپ نے کوئی کنڈیشن رکھنی ہے, اور سیکنڈ جو ٹیکنیک ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے ان کو وہ بتانا ہے کہ جو وہ کر سکتے ہیں, تو اس سے ان کی دل آزاری نہیں ہوگی اور ان کو راستہ مل جائے گا. ڈی پارٹ تھا پازیٹیو کلوز, آپ نے ایک پازیٹیوٹی لے کے آنی ہے بیڈ نیوز میں بھی, اور اپنی بات کو ختم کرنا ہے. آفٹر گیونگ دا بیڈ نیوز, جب آپ نے ان کو بیڈ نیوز دے دیے, یور جاب از ٹو اینڈ دا میسج آن اے مور اپ بیٹ نوٹ. آپ کا اب کام کیا ہے کہ آپ نے ان کو ایک میسج دینا ہے جس سے ان کو پازیٹیوٹی ملے اور کوئی راستہ ملے. ٹھیک ہے, وٹ ایور ٹائپ آف کلوز یو چوز, فالو دیز گائیڈ لائنس. آپ کے جو بھی کلوز کا ٹائپ ہے, لیکن آپ نے یہ گائیڈ لائنس جو ہیں چوز کرنی ہے, فالو کرنی ہے. ان کو پڑھ لیجئے گا ایک دفعہ, وہی چیز ہے بار بار. اب میں کیا آپ لوگوں کو بتاؤں. ڈائریکٹ پلان, اوپر سارا انڈائریکٹ پلان تھا, اب آپ کا ڈائریکٹ پلان آ گیا. A bad news message organized on the direct plan starts with a clear statement of the bad news. ڈائریکٹ ہے, ڈائریکٹلی آپ بتا دو کہ یہ بیڈ نیوز ہے, کلیئر اسٹیٹمنٹ, ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں. proceeds to the reason for the decision and ends with a courteous close. آپ بیڈ نیوز اسٹیٹمنٹ دیں
اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ریزن دے دیں کہ کیوں آپ نے ان کو اپوائنٹ نہیں کیا, اور بس بات ختم. اچھا جی, اسٹارٹنگ دا بیڈ نیوز ایٹ دا بگننگ ہیز 2 potential advantages. اگر آپ بیڈ نیوز اسٹارٹ میں ہی بتا دیتے ہیں ان کو تو اس کے 2 ایڈوانٹیجز ہیں, 2 فائدے ہیں. وہ کیا ہے؟ اٹ میکس اے شارٹ میسج پاسبل. ظاہری بات ہے, اسٹارٹ میں ہی آپ نے بتا دیا, گھما پھرا کے بات کی نہیں ہے, لمبی بات ہوئی نہیں ہے, تو میسج کیا ہے آپ کا؟ شارٹ ہے. اور آڈینس نیڈ لیس ٹائم ٹو ریچ دا مین آئیڈیا آف دا میسج, دا بیڈ نیوز اٹ سیلف. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا؟ آڈینس کو آپ نے سمپل سیدھی سی بات بتا دی ہے کہ آپ کو جاب پر نہیں رکھا گیا, اس کو ٹائم بھی کم لگا سننے میں, اور اس کو مین آئیڈیا بھی پتہ چل گیا آپ کا. تو گھما پھرا کے بات جب کریں گے تو ظاہری بات ہے لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ اس میں مین پوائنٹ کیا تھا ان کا. تو یہ چیز ہے. کنویئنگ بیڈ نیوز اباؤٹ آرڈرس, اگر آپ نے بیڈ نیوز دینی ہے تو وہ کیا ہوگا؟ فار سیورل ریزنس بزنس مسٹ سم ٹائمز کنویز بیڈ نیوز کنسرننگ آرڈرس. اب بیڈ نیوز کیا ہوتے ہیں یہ دیکھ لیجیے. ٹو ورک ٹوورڈز این ایونچوئل سیل along دا لائنس آف دا اوریجنل آرڈر. آپ نے کام کرنا ہے اور سیل کرنی ہے لوگوں کی چیزیں, اور اوریجنل آرڈر کہہ رہی ہوں, آرڈر جو بھی ہے وہ ان کو بتا دینا ہے کہ یہ آرڈر دیا گیا تھا, ہم نے آپ کو بھیج دیا ہے, اور اس سے آپ کو جتنا نقصان ہوا ہے وہ دیکھ لیں. سمپل سی بات ہے, خود ہی دیکھ لیں نقصان ہوا ہے کہ نہیں ہو رہا. ٹو کیپ انسٹرکشنز اور ایڈیشنل انفارمیشن ایز کلیئر ایز پاسبل. جو بھی انسٹرکشنز آپ نے ان کو دینی ہے, جو بھی ایڈیشنل انفارمیشن ہے, کلیئرلی بتا دیں ان کو کہ یہ آپ کی انسٹرکشنز ہم لوگ آپ کو دے رہے ہیں, اور یہ ایڈیشنل انفارمیشن ہے. کہ ہم ایڈیشنل انفارمیشن سے مجھے یاد آیا, انڈے جو ہوتے ہیں ایک جگہ سے جب دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں بائی روڈ, ٹرک میں, کار میں, وین میں, جس میں بھی رکھے ہوئے ہیں, کہیں اسپیڈ بریکر آیا, ڈرائیور کو نہ نظر آیا, یا کوئی اور گاڑی آپ کو اوورٹیک کرتی ہے آپ کی گاڑی کو, تو وہ ایکسیڈنٹل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, شاید اس کی وجہ سے کوئی انڈا بریک ہو گیا ہو, ٹوٹ گیا ہو, تو وہ کیا ہے؟ وہ نقصان ہے. لیکن آپ ایڈیشنل انفارمیشن ان کو دے رہے ہیں ڈائریکٹلی کہ ہاں جی یہ چیز ہوئی تھی اور ہم سے اتنا نقصان ہوا ہے, اب آپ آگے جانے کیا ہونا ہے کیا نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے. ٹو مینٹین این آپٹیمسٹک کانفیڈنٹ ٹون سو دیٹ یور ریڈر ول ناٹ لوز انٹرسٹ. آپ نے اپنا کانفیڈنٹ نہیں لوز کرنا, تو ظاہری بات ہے جب آپ کانفیڈنٹ ہوں گے تو آپ کے جو ریڈرز ہوں گے وہ بھی آپ کی بات مانیں گے اور ان کا انٹرسٹ نہیں لوز ہوگا. وین یو مسٹ بیک آرڈر آف فار اے کسٹمر یو ہیو ون آف دا 2 types آف بیڈ نیوز ٹو کنوے. آپ کو جب آپ کے کسٹمر آپ کا آرڈر واپس کرتے ہیں, اب وہ انڈے ٹوٹے ہیں رستے میں, ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں, کسٹمر جس نے منگوائے تھے اس کو انڈے ٹوٹے ہوئے نظر آئے, اس نے واپس بھیج دیے. نقصان کس کا؟ جس مالک نے بھیجے انڈے. اب کیا پتا وہ انڈے نہ ٹوٹے ہوں, تو بیڈ نیوز جو ہے وہ تھوڑی اچھی آ جائے گی. یو آر ایبل ٹو سینڈ اونلی پارٹ آف دا آرڈر. آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ وہ سارے انڈے نہ بھیجتے, ایک سیمپل کے طور پہ بھیج دو. یو آر ایبل ٹو سینڈ نن آف دا آرڈر. ٹھیک ہے, یہ تھا آپ لوگوں کا آج کا لیسن نمبر 20. امید ہے آپ کو ENG 201 سمجھ آ رہی ہوگی. آگے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.